بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلام مبلغ اسلام مقرر شرعی بیان حضرت مولانا محمد اسماعیل قاسمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا ایمان افروز خطاب فرمائے۔ تمام احباب سے درخواست ہے انتہائی محبت سے عقیدت سے خطاب کو سماعت فرمائے۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل قاسمی صاحب۔ الحمدللہ الذی کتب الآثار، الحمدللہ الذی خلق کل شیء، الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، الحمدللہ اولہ و آخرہ، الحمدللہ ظاہرا و باطنا، الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت معلما، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سل من قطعك، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقہ میں آپ کے پیش امام مخدوم العلماء مولانا تنویر معاویہ صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری ہے۔ اللہ دین کی نسبت سے ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرا بھی اور آپ کا بھی وقت بہت قیمتی ہے۔ میں بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا اور آپ کا بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یقیناً علماء کے بیانات ہوں گے، ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہم تو ایک ہی صدا لگاتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لو اور اللہ کے رسول کی زندگی اپنا لو۔ میرے بھائیوں، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، اور جس نے اپنے رب کو ہی نہ پہچانا، ساری دنیا بھی اسے مل جائے تو اس کی زندگی گھاٹے میں ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب کا خالق اور مالک ایک رب ہے، جس نے مجھے اور آپ پر بہت بڑا کرم یہ کیا کہ میں اور آپ ساری زندگی سجدے میں اس کا شکر ادا کریں تو نہیں ہو سکتا کہ اس رب نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اور پھر دوسرا احسان یہ کیا، انسان بنا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، آپ کی ذات سے تعلق نصیب فرمایا، آپ کی ذات سے پیار نصیب فرمایا، آپ کی ذات سے محبت نصیب فرمائی،
میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یاد رکھنا ایسا موقع آئے گا عمل پیچھے رہ جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں پار لگا دے گی، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اعمال کا جائزہ لیں، ہم نے رب کو کیا پہچانا ہے کہ جب دکھ آ جائے تو رب کو پکاریں، جب بیماری آ جائے تو رب کو پکاریں، جب حالات بگڑ جائیں تو رب کو پکاریں، جب اولاد نافرمان ہو جائیں تو رب یاد آئے، جب بیوی نافرمان ہو جائے تو رب یاد آئے، جب زمین سے غلہ اور اناج پیدا نہ ہو تو رب یاد آئے، اور اس کے علاوہ ہم رب کو کبھی یاد نہ کریں۔ کیا مصیبتوں کے لیے رب ہے؟ میرے بھائیوں ہم نے رب کو پہچانا نہیں ہے۔ قربان جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اس کائنات میں بہار آئی ہے، ایسی بہار کہ دنیا میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں جب خزاں کا موسم جاتا ہے، بہار کا موسم آتا ہے تو کیا ہے، کلیاں چٹک رہی ہیں، پھول مہک رہے ہیں، ہر پتا لہلہا رہا ہے، اور خشک تنوں پر تناور پھلدار پھولدار لہلہاتے پتے اور لہلہاتی فصلیں نظر آ رہی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو بھائی بہار کا موسم ہے، بہار آ گئی ہے، ہر طرف ہریالی ہے، ہر طرف خوشبوئیں ہیں، ہر طرف مہک ہے۔ میرے بھائیو جب تک میرا نبی دنیا میں نہیں آیا یہ دنیا اجڑی ہوئی تھی، یہ دنیا ویران تھی، اس دنیا میں ظلمت تھی، اس دنیا میں فسق و فجور کا ڈیرا تھا، حتیٰ کہ انسان بھول گیا میں کیوں ہوں، مجھے بنانے والا کون ہے، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، مجھے پیدا کیوں کیا گیا ہے، وہ اپنا مقصد بھول گیا، اور حال یہ بنا کہ بیت اللہ جو رب کا گھر تھا 360 بت رکھے ہوئے، ہر حاجت کے لیے علیحدہ خدا ہے، اس سے پکارا جا رہا ہے، اس کے سامنے جبین جھکائی جا رہی ہے، اس کے سامنے اپنی پیشانی جھکائی جا رہی ہے، اس کے سامنے منت اور سماجت کی جا رہی ہے۔ حال یہ ہے کہ اپنی معصوم بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کرتے ہیں، حال یہ ہے کہ اپنی بہن کو سجا کر چوک چوراہے پر کھڑا کرتے ہیں اور بولی لگاتے ہیں، حال یہ ہے اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو گیا اسے کال کوٹڑی میں بند کر دیا جاتا، اب یہ نہلا نہیں سکتی، یہ باہر نہیں آ سکتی، اسے یوں روٹی ڈالی جا رہی ہے جیسے کتے کے سامنے روٹی ڈالی جا رہی ہے۔ ارے ظلمت تھی، ایک پانی کے قطرے پر لڑائی ہو رہی ہے، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، انسان بھول گیا انسان کیا ہے، انسان بھول گیا باپ کون ہوتا ہے، انسان بھول گیا ماں کا مقام کیا ہے، انسان بھول گیا رب کی شان کیا ہے، انسان بھول گیا جنت کے در ہے، انسان بھول گیا جہنم کے در ہے، انسان بھول گیا میں مر کر مٹی بھی ہو جاؤں گا، میں خاک میں بھی مل جاؤں گا، ایک وقت آئے گا میرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، بس اپنی ہوس کی زندگی ہے، اپنے عیش کی زندگی ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کی زندگی ہے۔ انسان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، نہ اسے منزل کا پتہ نہ راستے کا پتہ۔ اب اللہ نے جب اس اجڑی دنیا کو دیکھا، ویران دنیا کو دیکھا تو اس پر کرم فرمایا اور اپنا محبوب بھیجا۔ اب میرے محبوب کی آمد ایسی بہار تھی جس نے صرف دنیا کو روشن نہیں کیا، جس نے صرف دنیا کو روشن نہیں کیا بلکہ دل کی اجڑی دنیا کو آباد کر دیا۔ ارے جن دلوں میں شرک پیدا ہو چکا تھا، جن دلوں میں غیروں کی محبت کے ڈیرے تھے، ان دلوں میں اللہ کے نبی کی آمد کی برکت سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت بیٹھ گئی، اور ایسی محبت کے گل میرے رب نے دلوں میں پیدا کیے کہ ایک بدو دیہات سے چل کر مدینہ مکہ مکرمہ میں آیا تو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور طواف کرتے ہوئے پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا رحیم یا کریم یا رحیم یا کریم یا رحیم یا کریم،
اچانک یہی آواز پیچھے سے اسے سنائی دے رہی ہے، پیچھے بھی کوئی یہی جملے دہرا رہا ہے، یا رحیم یا کریم۔ تو اس نے یوں مڑ کر دیکھا اور کہنے لگا اے حسن و جمال کے مالک، تو میرا مذاق اڑا رہا ہے، یا تو باز آ جا ورنہ میں تیری اپنے نبی سے شکایت کروں گا۔ ہائے کیا محبت تھی! آج میری زندگی 40 سال، آپ کی زندگی 50 سال، 60 سال ہو گئی۔ ٹٹولو، اس دل کے جہان میں زمین ہی زمین ہے، اس دل کے جہان میں دکان ہی دکان ہے، اس دل کے جہان میں مارکیٹ ہی مارکیٹ ہے، اس دل کے جہان میں دنیا کا مکان، دنیا کی گاڑی اور دنیا کا بینک بیلنس ہے، یا کسی جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی یہ دل دھڑکتا ہے۔ تو میرے نبی سے اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں یہی میرا نبی ہے۔ تو میرے نبی نے اس سے پوچھا اپنے نبی کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے؟ تو کہنے لگا نہیں، ایمان لانے کے بعد آج پہلی مرتبہ بیت اللہ میں آیا ہوں، اللہ کے دربار کی حاضری کے بعد اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ تو جب یہ اس نے جواب دیا تو میرے نبی نے فرمایا، او میرے ایمان والے صحابی، تیرا نبی میں ہی ہوں، میرا نام ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اتنا سنا بے خود ہوا اور اس نے اپنا سر میرے نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ میرے نبی نے یوں نبوت والے ہاتھ آگے بڑھائے، اس سے پکڑا، کھڑا کیا، سینے سے لگایا اور آپ نے فرمایا، تم میرے ساتھ وہ نہ کرو جو بنی اسرائیل والوں نے اپنے بڑوں کے ساتھ کیا۔ میں اللہ کے بندوں کو اپنے قدموں میں نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے در پر جھکانے آیا۔ کیا محبت تھی اس کے سینے میں۔ اب یہ باتیں چل رہی ہیں، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی کو سلام کہو اور ایک پیغام دو کہ اپنے اس بدو صحابی سے، دیوانے سے یہ کہہ دے کہ میں اللہ اس سے اس کا حساب لوں گا۔ اللہ ہم سب کے لیے یہ مرحلہ آسان فرما دے۔ کچھ ایسے بھی اللہ کے نبی کے صحابی تھے کہ جن کے ایمان کے بعد ان کی قربانیوں کو دیکھ کر میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے فرمایا، اللہم سہل حساب عثمانہ، اے میرے اللہ آج تیری رضا کے لیے عثمان نے اتنا مال دیا ہے کہ میں نبی خوش ہو گیا ہوں، اور میں نبی کہہ رہا ہوں اللہ اس عثمان کا حساب آسان کر دے۔ تو یہ باتیں ہو رہی ہیں، جبرائیل آیا، اللہ کہہ رہا ہے آپ کے بدو صحابی سے میں حساب لوں گا۔ تو بدو بھی کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، اللہ کے رسول پھر میرا بھی ایک پیغام اللہ کو پہنچا دے، میرا بھی ایک پیغام اللہ کو پہنچا دے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ اللہ سے کہہ دیں کہ اگر اللہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس سے اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ اللہ کو کہہ دیں اگر اللہ میرے بخل کا حساب لے گا میں اس سے اس کی سخاوت کا حساب لوں گا۔ یہ باتیں ابھی چل رہی ہیں، جبرائیل واپس پلٹا اور پھر اللہ کا پیغام لایا کہ اے محبوب، اللہ کہہ رہے اپنے اس دیوانے سے کہہ دو کہ نہ میں اس سے اس کا حساب لوں نہ یہ مجھ سے میرا حساب لوں۔ میرے بھائیو، اس مہربان رب کو چھوڑ کر زندگیاں گزار رہے ہو، اس مہربان رب کے نافرمان بن کر اس کی زمین پر جی رہے ہو، اس رب کے نافرمان بن کر جس نے ایک گندے نطفے سے ماں کے رحم میں تجھے اور مجھے وجود بخشا ہے۔ میں نے فرمائش نہیں کی، آپ میں سے کسی نے نہیں کی،
اللہ کے بندوں میں سے کسی نے فرمائش نہیں کی اللہ میری آنکھیں ایسی بنانا، چہرہ ایسا بنانا، میرے ہاتھ ایسے بنانا۔ یہ رب کا شاہکار، یہ رب کی قدرت، اس نے جیسا چاہا مجھے اور آپ کو تخلیق کر دیا۔ آج اس کی زمین پر اس کا کھا کر اس کی بغاوت کرتے ہو، اس کی زمین پر زنا کرتے ہو، اس کی زمین پر سودی کاروبار کرتے ہو، اس کی زمین پر بوڑھے باپ کو ذلیل کر رہے ہو، اس کی زمین پر بوڑھی ماں کو گالیاں بکتے ہو، اس کی زمین پر چچا کو گالیاں بکتے ہو، اس کی زمین پر تایا کو گالیاں بکتے ہو، اس کی زمین پر پڑوسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہو، اس کی زمین پر ناحق مسلمان کو قتل کرتا ہے، اس رب کی زمین پر جب یہ زمین ناپاک ہو جائے میرے اور آپ کے گناہوں سے تو یہ بھی رب کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے، کہتی ہے اللہ تیرے بندوں نے مجھے گندا کر دیا، اللہ تیرے بندوں نے مجھے ناپاک کر دیا، اب میں کروٹ لینا چاہتی ہوں۔ پھر میرا رب تھوڑا سا جھٹکا دیتا ہے زمین کو، پھر دنیا کہتی ہے بہت سخت زلزلہ آیا ہے، پھر دنیا کہتی ہے مکان تہس نہس ہو گئے، پھر دنیا کہتی ہے زمین پلٹ گئی، پھر دنیا کہتی ہے زمین پھٹی گاڑیاں اندر چلی گئی، زمین پھٹی مکان اندر چلے گئے۔ یہ سب میرے اور تیرے گناہوں کی سزا ہے۔ آؤ توبہ کرو اور اس رب کے در پر جھک جاؤ، اس رب سے تعلق بنا لو۔ اللہ کی قسم جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ رب کتنا پیار کرتا ہے سنو، یہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ ایک گویہ تھا، بھئی توجہ ذرا میری طرف رکھیں، میں خاموش ماحول میں بات کرنے کا عادی ہوں، نہ نعروں کا مجھے شوق ہے نہ زیادہ سبحان اللہ کہلوانے کا، میں صرف توجہ چاہتا ہوں۔ شاید میری آپ کی پہلی ملاقات ہے اس لیے آپ میرے مزاج سے واقف نہیں اور میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں، تھوڑا سا میری طرف توجہ رکھیں تاکہ میں چند منٹ نکال جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، ایک گویہ گانے گا رہا ہے، 2-4 اشعار اس جگہ پڑھے لوگوں نے پیسے دے دیے، 2-4 اس چوک پر پڑھے تو لوگوں نے پیسے دے دیے۔ آواز بڑی خوبصورت، آواز بڑی خوبصورت۔ اب اس کی زندگی کا نظام چل رہا ہے، روزانہ گھر سے نکلتا، جیسے پہلے دیہاتوں میں بھی لوگ آتے تھے اور اب بھی شاید آتے ہوں، وہ کسی چودھری کے دروازے پر کھڑے ہوں، 2-4 تعریفی جملے چودھری صاحب کے لیے کہہ دیں تو چودھری صاحب بیٹے سے کہتا ہے بیٹا اسے گندم دے، بیٹا اسے 100 کا نوٹ دے دے، تو وہ خوش ہو کر چلا جاتا ہے، پھر 2-4 دن کے بعد آ جاتا ہے۔ تو وہاں بھی اسی طرح اس کی زندگی کا نظام چل رہا ہے، وہ روزانہ گھر سے نکلتا، چوک چوراہوں پر لوگوں کے دروازوں پر جاتا، جہاں لوگ جمع ہوتے وہاں جاتا، اشعار پڑھتا، لوگ اسے پیسے دیتے اور زندگی گزر رہی ہے۔ اچانک ایسا ہوا، زندگی چلتے چلتے جب بہار چلی گئی، خزاں نے ڈیرے ڈالے، اب اس کی آواز بیٹھ گئی، اب دانت جھڑ گئے، اب وہ آواز نکالتا ہے تو پہلے والی آواز نہیں نکلتی، اب وہ آواز بناتا ہے تو پہلے والی آواز نہیں بنتی، اب لوگوں کے پاس جاتا ہے تو لوگوں نے دینا ہی چھوڑ دیا بلکہ سننا ہی چھوڑ دیا، اب لوگوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، اب گھر میں فاقوں نے ڈیرا ڈال لیا۔ کئی دن گزر گئے، پیٹ میں کوئی لقمہ نہیں گیا، کئی دن گزر گئے، گھر میں چولہا نہیں جلا، اب بھوک کے عالم میں اندر ہی اندر بے چین ہے، بے تاب ہے۔ اب دوپہر کا وقت گھر سے نکلا، جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچا اور ایک قبر کی اوٹ میں بیٹھ کر اب اپنے اللہ کو یاد کرنے لگا۔ ہائے جب جوانی ڈھل گئی، ہائے جب آواز مٹ گئی، ہائے جب طاقت جسم کی ختم ہو گئی، اب اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ اسے جوانی میں رب یاد نہیں آیا، طاقت کے نشے میں رب یاد نہیں آیا، جسم کی توانائی میں رب یاد نہیں آیا، جب ساری نعمتیں چھن گئی، جب زندگی کے دنوں نے اپنی کایا پلٹی، اب رب کو یاد کر رہے اور کیا کہہ رہے؟ کہنے لگا اللہ میں دنیا
دنیا کے پیچھے رہا تجھے چھوڑتا رہا، میں دنیا کو خوش کرتا رہا تجھے ناراض کرتا رہا۔ اللہ تو نے آواز دی تیری نافرمانی میں بغاوت کر دی، اللہ تو نے آواز دی تیرا نام نہ لیا، اللہ تو نے آواز دی تیرا قرآن نہ پڑھا، اللہ تو نے آواز دی تیرے نبی پر درود نہ پڑھا۔ آج ان لوگوں نے مجھ سے ہاتھ چھین لیے، ہاتھ کھینچ لیے۔ اللہ آج میرے گھر میں فاقہ ہے، بھوکا ہوں، اور آج میں اپنی ضرورت کے لیے تجھے پکار رہا ہوں۔ اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ قربان رب تیری رحمت پر، قربان اللہ تیرا بندوں سے پیار کرنا، قربان تیرے بندوں سے محبت کے انداز پر۔ دوپہر کا وقت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیلولہ فرما رہے ہیں، اور یہ قیلولہ کیا ہے؟ قیلولہ کیا ہے؟ نکلو اللہ کے راستے میں، وقت لگاؤ جماعت میں، وقت لگاؤ اللہ کے راستے میں۔ ارے 3 دن ہی لگا کر دیکھو، میرا رب اس ویران دل کو آباد کر دے گا، میرا رب اس ویران دل میں بہار پیدا کر دے گا، تمہیں جنت کی طلب پیدا ہو جائے گی، جہنم سے بچنے کی طلب پیدا ہو جائے گی۔ 3 دن لگاؤ اللہ کے راستے میں۔ 3 دن کا ارادہ کرتے ہو بھائی؟ بولو بولو، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کا ارادہ کرتے ہو؟ اللہ سب کو توفیق دے۔ تو سنو، آج وہ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اب یہ قیلولہ کیا ہے؟ دوپہر کو چند لمحے آرام کرنا، سو جانا، یہ میرے نبی کا سنت عمل ہے۔ اب اس کی برکتیں یہ دائیں بائیں میرے علماء سٹیج پر بیٹھیں گے، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ایک برکت بتاتا ہوں، جو بندہ دوپہر کو آرام کرے چند لمحے، مزدور ہے، دفتر میں بیٹھا ہے، زمیندار ہے، یہ تھوڑا سا 15-20 منٹ نکال کر دوپہر کو سو جائے تو ایک فائدہ بتوا رہا ہوں۔ ایک فائدہ اس سے جو اب تک صبح سے دوپہر تک محنت کی چکی میں پسا ہے وہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اور دوسرا اس کی برکت سے تہجد کے وقت نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے۔ زندگی سیکھو میرے نبی کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آرام کر رہے ہیں تو میرے رب کی طرف سے الہام ہوا، فرمایا عمر کھڑے ہو جاؤ، میرا ایک دوست بھوکا ہے جنت البقیع میں، اسے کھانا پہنچا۔ جس نے ساری زندگی یاد نہیں کی، میرا رب کہہ رہا وہ میرا دوست، اس سے بھی بڑھ کر کسی کو مہربان پاؤ گے۔ آج اس رب کی زمین پر مسلمان کو ذلیل کرتے ہو، اس رب کی زمین پر بوڑھے باپ کو اڑاتے ہو۔ اکثر نوجوان بیٹھے، نوجوان اللہ کا واسطہ دیتا ہو، جس دن تمہارے تلخ جملوں سے تمہارے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو چھلک گئے، اللہ کی قسم تم رب کی نظر میں گر جاؤ۔ جس دن تمہاری ماں تمہارے تلخ جملوں کی وجہ سے اپنی بات نہ کہہ سکے، تمہارے آگے بول نہ سکے، تو اس دن تم رب کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤ۔ آج کوئی ہزاروں میں خوش نصیب ہوگا جس کا جوان بیٹا رات کو اس کے پاؤں دبا دیتا ہو، کوئی ہزاروں میں ایک خوش نصیب ہوگا جس کا جوان بیٹا رات کو سونے سے پہلے باپ کا حال پوچھے۔ اور یہ دیہاتی ماحول ہے، میرا تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے، جاؤ دیہاتوں میں ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، ان ڈاکٹروں کے پاس جا کر پوچھو آپ کے پاس کتنے بابا جی دوائی لینے آتے اور ان کا کھاتا چل رہا ہے۔ انہیں جب کبھی دکھ درد ہو وہ ادھار 50-40 روپے کی دوائی اس ڈاکٹر سے لیتے ہیں، اور بیٹا ہزاروں دوستوں میں روزانہ اڑا دیتا ہے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ میں 500-400 باپ کی جیب میں بھی ڈال دوں، بڑھاپا ہے، اس سے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اللہ نے ایک واقعہ ذہن میں ڈال دیا، میرے نبی کا زمانہ ہے، ایک نوجوان میرے نبی کو باپ کی شکایت لگا رہا ہے،
کہ میرے ابا نے میری اجازت کے بغیر میری جیب سے چند پیسے نکالے تو میرے نبی نے 2 صحابہ اکرام کو بھیجا، جاؤ اس کے باپ کو بلا کر لاؤ۔ اب وہ بوڑھا صحابی اس نے پوچھا بھئی اللہ کے نبی نے کیوں یاد کیا ہے؟ تو ان صحابہ اکرام نے فرمایا آپ کے بیٹے نے آپ کی یہ شکایت کی ہے۔ اب اس کے دل کے اندر وہ بچپن امڑنے لگا، وہ اس کی پیدائش کے جذبات اور اس کی پیدائش کے بعد اس کے بچپن میں اس کو کھلانا، اس کو پلانا، وہ اس کا بچپن یاد آیا۔ اب وہ زبان پر کوئی جملہ نہیں لایا، وہ دل میں کچھ کہہ رہا ہے اور اپنے گھر سے چلا میرے نبی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل کو پہلے بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی کو جا کر میرا سلام کہو اور میرے نبی سے کہہ دو وہ جو صحابی آ رہے ہیں اس سے یہ تو بعد میں پوچھنا بیٹے کا اور باپ کا معاملہ کیا ہے، یہ پہلے پوچھنا۔ جب وہ گھر سے چلا آپ کی بارگاہ میں آئے تو راستے میں دل میں کیا کہہ رہا تھا، آئے میرا رب علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے بھید جانتا ہے، وہ جانتا ہے یہ داڑھی رکھ کر کتنا نیک ہے، وہ جانتا ہے یہ رات کے اندھیروں میں شراب کے جام پی رہا ہے، وہ جانتا ہے یہ ساری رات موبائل پر کنجریاں دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے تم بند کمرے میں ہو، ایسی لگایا ہوا ہے، دروازے بند کیے ہوئے ہیں، تم نے ہینڈ فری لگا کر موبائل میں اپنے کانوں میں لگائی ہوئی ہے۔ نوجوانوں ان کانوں کو ناپاک نہ کرو، ان کانوں کو ناپاک نہ کرو، اس آنکھ کو ناپاک نہ کرو جس آنکھ میں میرے رب نے 2.5 کروڑ بلب لگا دیے ہیں، اس آنکھ کو اللہ کی بغاوت میں استعمال نہ کرو، اس نعمت کی قدر کرو۔ اللہ دیکھ رہا ہے کون ہے جو ساری رات کنجریوں کا ناچ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کون ہے جو ساری رات جوا کھیل رہا ہے۔ میرے دیہاتوں میں کبوتر لڑائے جا رہے ہیں، ان پر جوا ہو رہا ہے، میرے دیہاتوں میں مرغے لڑائے جا رہے ہیں، ان پر جوا ہو رہا ہے، میرے دیہاتوں میں کتے لڑائے جا رہے ہیں، ان پر جوا لگ رہا ہے، کرکٹ کا میدان ہے جوا لگ رہا ہے، اور کوئی کھیل ہے جوا لگ رہا ہے۔ ارے آج کا جوان حرام کاری سے پیسہ کمانا عقل مندی سمجھتا ہے، دھوکے سے پیسہ کمانا ہوشیاری سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں تم حرام کاری سے پیسے اکٹھے کر سکتے ہو، اللہ کی قسم برکت اکٹھی نہیں کر سکتے، وہ پیسہ تیرے لیے چین کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اور سنو ایک جملہ کہنے لگا نوجوانوں، گناہ جب کرو گے اللہ کی بغاوت کرو گے تمہیں لذت تو ضرور ملے گی، مزہ تو شاید آ جائے لیکن تمہیں دل کا سکون نہیں ملے گا۔ گناہ کر کر بندہ کہے میں سکون سے رات کو سو جاؤں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کسی کا حق دبا کر وہ کہے مجھے موت کلمہ پڑھتے ہوئے آ جائے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کسی کی بہن بیٹی کو دھکے دے کر طلاق دے کر گھر سے نکال دے اور کہے میری عزت محفوظ رہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں اسلام بہار ہے، اس بہار سے ہم دور ہیں، آؤ اس بہار کی طرف جہاں میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ سنو میں اکثر کہتا ہوں اللہ نے میرے نبی کو بیٹے بھی دیے تھے لیکن بیٹوں کو بچپن میں واپس بلایا، 4 بیٹیوں کو زندہ رکھا، ان کو جوان کیا، ان کی شادیاں ہوئیں، ان کی نسل چلی، خاندان چلا۔ پر قربان جاؤں میرے نبی کو بیٹیوں سے کتنا پیار تھا۔ ہے جب بھی میرا نبی سفر سے واپس آتا 2 عمل ہے میرے نبی کے، یا تو سیدھا مسجد نبوی جاتے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے، مسجد نہیں گئے تو اب بیٹی کے گھر آ رہے ہیں، بیٹی کے گھر آ رہے ہیں، یا پہلے مسجد گئے تو پھر بیٹی کے گھر آ رہے ہیں۔ اور جب کبھی بیٹی چل کر میرے اور آپ کے نبی کے دروازے پر آ جاتی، حضرت فاطمہ آ جاتی تو آپ کیا کرتے؟ صرف دروازہ کھول دیتے، کھانے کا انتظام کرتے؟ نہیں، میرا نبی آگے بڑھتا اور اپنی کالی کملی مبارک اتارتا اور زمین پر بچھاتا اور اپنی بیٹی سے کہتا بیٹی اس پر بیٹھ جاؤ، اس پر بیٹھ جاؤ۔ میرے بھائیوں
بیٹی اللہ کی رحمت ہے. آج بھی اللہ کی قسم میرے باپ کا وصال ہو. میرے والد محترم ہاسپٹل میں تھے تو میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2 بڑی عمر کی عورتیں ہیں اور ایک بوڑھا آدمی جو چارپائی کا محتاج ہے، جس کا آخری لمحہ ہے، کھا نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، پیشاب اپنا نہیں صاف کر سکتا. میری آنکھیں دیکھ کر حیران کہ بڑی عمر 2 عورتیں اس کا پیشاب دھو رہی ہیں، اس کا پیشاب دھو رہی ہیں، اس کا پاخانہ صاف کر رہی ہیں، اس کے منہ میں چمچ سے دوائی ڈال رہی ہیں. تو مجھ سے یہ منظر دیکھ کر رہا نہ گیا. میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا بھی تم اس کی کیا لگتی ہو، اس کی کیا لگتی ہو؟ تو کہنے لگی ہم اس کی بیٹیاں ہیں، ہم اس کی بیٹیاں ہیں. ہائے آج بیٹا کام نہیں آیا. اللہ کی قسم رات کو کوئی کال کر دے اور فون کر کر تیری بیٹی کو بتائے تیرا باپ بیمار ہے، وہ صبح پہلی گاڑی سے دوڑے گی، اور تیرا بیٹا اسے کوئی بتائے تو زیادہ سے زیادہ اتنا کہے گا ڈاکٹر کو بلا دو، فلاں کو بتا دو. میرے بھائیوں، بیٹیاں آج بھی رحمت ہیں، ان کو عزت دو. بیٹی کے پیدا ہونے پر ماتھے پر بل نہ چڑھاؤ. ساس تانا دے رہی ہے، اس کو بیٹی ہو گئی، سسر تانا دے رہے، اس کو تیسری بیٹی ہو گئی. سنو میرا نبی کیا کہہ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا جس عورت کے پیٹ سے پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو وہ عورت بڑی بابرکت ہے. میرا نبی کہہ رہا ہے جس کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی گویا اللہ نے اس کے گھر رحمت کا دروازہ کھول دیا. میرا نبی کہہ رہا ہے جس کو اللہ نے 1 بیٹی دی، 2 دی، پرورش کی، جوان ہوئی، اچھے گھر میں رشتہ کر دیا. تو سنو، یوں مجمع کی طرف میرے نبی نے نبوت والا ہاتھ اٹھایا، یہ 2 انگلیاں اٹھائیں اور یوں کہا جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہیں، یہ بندہ کل میدان محشر میں میرے اتنے قریب کھڑا ہوگا. ہائے ہائے ہائے، آج ان بیٹیوں کو حق کھا گئے. وراثت میں بیٹیوں کو حق ہی نہیں دیتے. حاجی کیا، نمازی کیا، دیندار کیا، دنیا دار کیا، سب اس لائن میں ایک جیسے ہی ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی علاقوں میں 2-4 ملیں گے جو شریعت کے اصول کے مطابق برابر وراثت کو تقسیم کر رہے ہیں، ورنہ بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہو. میرے بھائیوں، اگر اس بیٹی نے کل اللہ کی عدالت میں تیرا گریبان پکڑ لیا، اللہ کی قسم تیری نمازیں تجھے جنت نہیں لے جا سکی. اس لیے وراثت میں بیٹیوں کو حق دو جو اللہ نے مقرر کیا ہے. یہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے. ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب میری اور آپ کی مرضی نہیں ہے، اب اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلے گی اور ہم نے اس پر چلنا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، وہ صحابی جب آیا تو میرے نبی نے پوچھا بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول، جو مجھے پتہ چلا کہ چند پیسوں کے لیے میرے بیٹے نے آپ سے شکایت کی ہے تو مجھے اس کا بچپن یاد آ گیا. آیا مجھے اس کی پیدائش کے دن یاد آ گئے. جب یہ پیدا ہوا ہم اپنی زندگی بھول گئے. ہمارا جینا اس کے لیے، ہمارا مرنا اس کے لیے. یہ روتا تھا، نیند ہمیں نہیں آتی تھی. یہ نہیں کھاتا تھا، کھانا ہم چھوڑ دیتے تھے. اس کو درد ہوتا تھا، نیندیں ہماری اڑ جاتی تھی. اللہ کے رسول جب یہ پیدا ہوا تو میں اس کے منہ میں نوالے ڈالتا تھا، ایک ایک لقمہ توڑ کر اس کے منہ میں ڈالتا تھا، اس امید پر ایک وقت آئے گا میں بوڑھا ہو جاؤں گا، یہ جوان ہو جائے گا، میرے ہاتھ کب کب آ جائیں گے، میں روٹی نہیں توڑ سکوں گا تو یہ روٹی توڑ کر میرے منہ میں ڈالے گا. لیکن آج مجھے پتا چلا چند پیسوں کے لیے آپ سے شکایت کر دی تو میرے تو سارے جذبات کا جنازہ نکل گیا. فرمایا اللہ کے رسول مجھے اس کا بچپن یاد آیا. یہ جب چل نہیں سکتا تھا میں اس کا بازو پکڑ کر سہارا بن کر اسے چلاتا تھا، اس امید پر ایک وقت آئے گا مجھ پر خزاں آ جائے گی، میری ہڈیاں کمزور پڑ جائیں گی، میرے پاؤں کپ کپا جائیں گے، میرے ہاتھ کپ کپا جائیں گے، میں چل نہیں سکوں گا تو یہ میرا بازو بن جائے گا، یہ میری لاٹھی بن جائے گی، یہ مجھے سہارا دے کر چلائے گا. لیکن آج چند پیسوں کی اس نے شکایت کر دی، میرے تو سارے جذبات تباہ ہو گئے، ساری امیدیں اندر ہی دفن ہو گئی. اب وہ صحابی بھی رو رہا ہے، میرا نبی بھی رو رہا ہے. اللہ کے نبی نے اس صحابی کو سینے سے لگایا، تسلی دی اور اس نوجوان سے فرمایا اے نوجوان سن،
تو بھی اور تیرا مال بھی تیرا نہیں ہے، تیرے باپ کا ہے۔ ماں باپ کو عزت دو، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ کی قسم جس نے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی ہے، یہ میرا ہم سفر ایک نوجوان میرے ساتھ ہے، چند دن قبل اس کے باپ کا وصال ہوا، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ یہ علماء کی جماعت بیٹھی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کیا ہے؟ کیا ہے کہ باپ روٹی کھلا رہا تم بھی روٹی کھلا دو، باپ کپڑے پہنا رہا تم بھی کپڑے پہنا دو، باپ نے چھت دی ہے تم بھی باپ کو ایک کچھڑیا بنا کر چھت دے دو۔ نہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ یہ نہیں ہے۔ قرآن کے مفہوم کو سمجھیں، قرآن کے روح کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان جید علماء سے قرآن پڑھیں اور سیکھیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو سکھائیں۔ سنو میں بتا رہا ہوں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کیا ہے کہ جب باپ اس قدر بیماریوں میں، ماں اس قدر لاچار اور مجبور ہو جائیں کہ چادر میں پیشاب کر دیں، جب ہر وقت ان کے بڑھاپے میں مزاج سخت ہو جائے اور وہ تلخ بولتے ہیں، اور جب وہ بات بات پر تمہیں ڈانٹ رہے ہوں، اور جب وہ چل کر اپنا نوالہ توڑ کر منہ میں نہ ڈال سکتے ہو، اب اس حال میں جوان بیٹا یا جوان بیٹی ان کا پیشاب دھوئے، ان کا پخانہ دھوئے، ان کے منہ میں لقمے بنا بنا کر ڈالے اور ان کی تلخی کو سہ جائے، ان کے کڑوے بولوں کو ہنس کر سینے سے لگا لے اور اس کے ماتھے پر بل نہ آئے، یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ۔ تو میرے بھائیوں بات دور نکل جائے گی، میں اپنی بات سمیٹ دوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ گویہ جنت البقیع میں اللہ کو پکار رہا ہے، تو امیر المومنین کو اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ اٹھو میرے دوست کو کھانا پہنچاؤ۔ وہ کھڑے ہوئے، آپ نے کھانا تیار کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ کھانا یوں ہاتھوں میں نہیں رکھا، یوں ہاتھوں میں نہیں لیا، اسے سر پر رکھا اور جنت البقیع کی طرف چلے۔ اب یہ اس قبرستان میں داخل ہوئے، وہ اس طرف یہ اس طرف، ان کی نظر پڑ گئی کہ امیر المومنین آ رہا ہے، تو وہ اسی طرف دوڑ پڑے، وہ ادھر ہیں اور ادھر ہی دوڑ پڑے کہ انہوں نے پہچان لیا یہ گانے گانے والا کہاں قبرستان میں، جنت البقیع میں، تو یہ تو مجھے کوڑے لگائیں گے۔ اب وہ دوڑ پڑا تو سنو آپ نے آواز دی، فرمایا او اللہ کے بندے ٹھہر جا، او اللہ کے بندے ٹھہر جا، میں خود نہیں آیا ہوں، جسے تو نے پکارا ہے اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ اس نے سنا اور ایک چیخ ماری، جان جان آفری کے سپرد کر دی، کہاں میں گنہگار اور کہاں وہ مہربان۔ آج پکارا بھی تو اپنے پیٹ کے لیے، اور اس نے وقت کے امیر المومنین کو حکم دیا کہ جاؤ اسے کھانا پہنچا۔ میرے بھائیوں اس مہربان رب سے جڑ جاؤ، زندگیوں میں بہار آ جائے۔ اس نبی کی زندگی کو اپنا لو، اس نبی کی سنتوں کو اپنا لو، اللہ کی قسم گھروں میں بہار آ جائے گی، رشتوں میں محبتیں بڑھ جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بیوی پھر خامند کے خلاف محلے میں باتیں کرتی پھر رہی ہے، بیٹا نوجوانوں میں لوگوں سے کہہ رہا ہے میرے باپ میں عقل نہیں ہے۔ جب گھر میں دین نہیں ہوگا تو پھر یہ ہمیں سہنا پڑے گا۔ ان اولادوں کو دین سکھاؤ، کوشش کرو گے بھائی، نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ یہ قاری صاحب ماشاءاللہ بڑے محنتی ہیں، مدرسے کا نظام بھی ہے، مسجد کا بھی ہے، بچے بچیوں کو بھیجو۔ آخر میں ایک مسئلہ بتا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ علماء آ گئے، بات میں لمبی کرتا، اور آپ کا مزاج بھی یہ چلت پھرت ہے نا جو یہ مجھے بڑا ڈسٹرب کرتی ہے، اس ماحول میں گفتگو نہیں کر سکتا، پھر انشاءاللہ اللہ نے کوئی موقع دیا تو ایک مسئلہ بتا دو۔ یہ علماء کی جماعت بیٹھی ہے، مسلمان پہ جو اور حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے گناہوں پر، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ میری بات سمجھا رہی ہے آپ؟ کسی کے متعلق آپ کو پتہ چل جائے وہ شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، تو کیا کرو؟ پردہ ڈالو۔ اسی طرح میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں یہ کہتا ہوں اپنی میتوں کو بھی عزت کے ساتھ، پردے کے ساتھ دنیا سے بھیجو۔
ہمارے ہاں جب فوتگی ہوتی ہے تو دو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب میت کو غسل دیتے ہیں 10 12 ادھر کھڑے ہو گئے، 10 12 ادھر کھڑے ہو گئے، 10 12 ادھر کھڑے ہو گئے۔ اور میرے بھائیو، یہ عبرت کا مقام ہے، تماشے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر ان 10 12 20 15 بندوں میں سے کسی ایک کی نظر اس کے کسی جسم کے خاص حصے پر پڑ گئی اور اس کے دل دماغ میں اس کے متعلق غلط خیال قائم ہو گیا، ساری زندگی کی نمازیں ضائع چلی جائیں۔ 2 بندے ہوں 3 یا 4، اس سے زیادہ نہیں، تماشا نہ لگو، پردے کے ساتھ۔ اور دوسری غلطی، یہ علماء بھی بیٹھے ہیں اور روزانہ آپ کا بھی تجربہ ہے کہ جب کفن کا کپڑا بناتے ہیں تو اس میں سے 2 چادریں کاٹتے ہیں۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ اس سے میت کو غسل دینا ہے۔ تو میرے بھائیو، وہ کاٹن کا کپڑا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، جب اس کو جسم پر ڈالا، اوپر پانی ڈالا تو وہ جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور جسم نظر آتا ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ ایسا ہی ہے نا، جسم نظر آتا ہے۔ او میرے بھائیو، تمہیں کس مولوی نے کہا ہے کہ سفید چادر میں اسے غسل دینا؟ کفن کا حکم ہے، غسل کے وقت کوئی بھی پھولدار پاک چادر لے لو، کوئی بھی پھولدار پاک چادر لے لو، اس میں اپنی میتوں کو غسل دو تاکہ اس کا جسم کسی کو نظر نہ آئے، وہ پردے کے ساتھ عزت کے ساتھ اللہ کے حضور پہنچے۔ اللہ میری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرمائے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔